اور سی پلس پلس پروگرامنگ ویڈیو سیریز کا یہ لیکچر نمبر 14 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فائل ہینڈلنگ۔ اب فائل ہینڈلنگ ایکچولی ہے کیا؟ اب ہم نے جتنا بھی کام کرتے ہیں، جتنا بھی ہم پیچھے کرتے آئے ہیں سی پلس پلس میں کام، وہ ہم نے کنسول بیس پہ کیا ہے کہ مین کہ ہمارے سارے جو ریکارڈز یا جو بھی کچھ ہمارے ڈیٹا آؤٹ پٹ، جو بھی انپٹ آؤٹ پٹ آتی تھی، وہ ہم سارا ڈیل کر رہے ہوتے تھے اپنے کنسول سکرین پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہو یا ہماری ریکوائرمنٹ ہو کہ ہمیں لیٹر آن وہ ڈیٹا یوز کرنا ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس ڈیٹا کو ہم کیا کر لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں۔ اس ڈیٹا کو ہم کہیں نہ کہیں سٹور کر لیتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا کو پھر ہم بعد میں وہاں سے فیچ کر لیتے ہیں۔ تو اس پرپز کے لیے یوز ہوتی ہے فائل ہینڈلنگ، ٹھیک ہے۔ ایکچولی یہ ایک جسٹ لائک کہ جو ڈیٹا بیس ہے اس سے ملتا جلتا ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے اپنا اس کو سٹور کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ اس کو سٹور کروا کے اس سے فیچ کریں، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ کریں، اپڈیٹ کریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا ڈیٹا ایکچولی سٹور کروانا، ٹھیک ہے۔ اب اس فائل ہینڈلنگ کا کنسیپٹ تو اس میں کافی جو ہے نا ویریشنز ہے، کافی جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن ہے، لیکن میں اس کو کچھ جو ہے نا وہ سٹیپس میں سمال سٹیپس میں ڈیوائڈ کر کے آپ کو اس کو جو ہے نا وہ سمجھاؤں گا۔ فرسٹ آف آل ہوتے ہیں فائل اسٹریمز کلاسز۔ اب جو یہ فائل ہینڈلنگ ہے، اب اس کا کام بھی کوئی کلاسز کے ساتھ ہوگا، کچھ کلاسز بنی بنائی ہمیں ملی ہوں گی کہ جن کی بیس پہ یہ فائل ہینڈلنگ ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کہ سی پلس پلس کے اندر یہ جو امپلیمنٹیشن فائل ہینڈلنگ ہو رہی ہے، ایکچولی یہ کیسے ہو رہی ہے کہ ان کی کچھ کلاسز بنی ہوئی ہیں پیچھے، تو ہم ان کلاسز کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ان کلاسز کو یوز کرتے ہیں تو ان کلاسز کے اندر ایسے ایسے فنکشنز یا امپلیمنٹیشنز ہیں جو ہمیں فائل ہینڈلنگ کرنے میں مدد کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے انپٹ آؤٹ پٹ کرتے تھے تو وہ ایکچولی آئیو اسٹریم بھی ایک کلاس ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آئیو اسٹریم یوز کرتے تھے۔ تو سملرلی اب ہم نے یہاں پہ فائل ہینڈلنگ کرنی ہے تو فائل ہینڈلنگ کے بھی کچھ کلاسز ہوں گی اور ان میں 3 کلاسز ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے آف اسٹریم، آؤٹ پٹ اسٹریم جسے کہتے ہیں اسٹریم کلاس ٹو رائٹ آن فائلز، ایسی کلاس جو کہ کسی فائل میں ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، یا آسان زبان میں آپ کہہ لیں تو کسی بھی فائل میں ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کروانے کے لیے یوز ہوگی، ٹھیک ہے۔ آئی ایف اسٹریم ان پٹ فائل اسٹریم، ٹھیک ہے، یہ ایسی کلاس ہے جو کہ کسی بھی فائل سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوگی، اسے کہتے ہیں آئی ایف اسٹریم۔ اب یہ 2 کلاسیں تو سیپریٹ ہو گئی کہ جو علیحدہ علیحدہ ایک آؤٹ پٹ کے لیے اور ایک جو نا ایک رائٹنگ کے لیے اور ایک ریڈنگ کے لیے۔ اب ان دونوں کلاسز کو ملا کر بھی ایک کلاس ہے جس کا نام ہے ایف اسٹریم، فائل اسٹریم۔ ان میں دونوں کام جو نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں اب ڈیٹا اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں فرام ٹو اینڈ فائل، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کلاسز فائل ہینڈلنگ کے لیے، آف اسٹریم آؤٹ پٹ رائٹنگ کے لیے، آئی اسٹریم ریڈنگ کے لیے، اور ایف اسٹریم جو یوز ہوگی وہ ہوگی دونوں کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فائل کو ہم اوپن کیسے کریں گے، کیونکہ ہمارا پہلا بیسک سٹیپ ہی اگر فائل ہینڈلنگ میں ہوتا ہے تو وہ ایکچولی فائل کو اوپن کرنا ہے یا فائل کو ایکسیس کرنا ہے۔ فائل کو اوپن کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو اوپن میتھڈ ہم یوز کر سکتے ہیں، اس کا بلٹ ان ہے، دوسرا ہے کنسٹرکٹر میتھڈ کے تھرو۔ ابھی آپ کو شاید کنسٹرکٹر کا پتہ نہ ہو، لیکن جسٹ جناب آپ نے ابھی فی الحال اسے جسٹ سمجھ لینا ہے، بعد میں اس کی ایکسپلینیشن جب پڑھیں گے تو بعد میں آپ کو پتہ چل جائے کہ کنسٹرکٹر ایکچولی کیا ہے۔ آپ 2 میتھڈ سے آپ فائل کو اوپن کر سکتے ہیں، ایک ہے اوپن میتھڈ اور دوسرا ہے کنسٹرکٹر میتھڈ، ٹھیک ہے۔ اب اوپن میتھڈ کیا ہے؟ اوپن میتھڈ سمجھ لیں کہ اوپن ایک فنکشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے تھرو آپ نے فائل اوپن کرنی، تو اس کا سنٹیکس کیا ہے کہ آپ نے وہ اسٹریم آبجیکٹ لکھنا ہے جو میں نے پیچھے آپ کو کلاسیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کلاسز کو یوز کر کے آپ نے ایک آبجیکٹ بنانا ہے،
ان کلاس کا ڈاٹ لکھنا ہے اور اوپن لکھنا ہے. جیسے آپ ڈاٹ اور اوپن لکھیں گے پھر آپ نے 2 پیرنتھیسز ڈالنی ہے اور ان 2 پیرنتھیسز کے اندر سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اس فائل کا نام کہ وہ اس فائل کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے آپ نے اس فائل کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد کوما ڈال کر اگر کوئی موڈ لکھنا ہے اس فائل کا کیا وہ آپ ان پٹ کے لیے کام کر رہے ہیں آؤٹ پٹ کے لیے یا کیا اس کے ساتھ موڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. فائل نیم ضروری ہے. اس کے بعد یہ موڈ جو ہے وہ آپشنل ہے. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا جو نا کام کرنا چاہتے ہیں, اس موڈ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ فائل نیم لکھنا مسٹ ہے. فار ایگزامپل آپ نے آؤٹ پٹ کے لیے جو نا وہ ایک آبجیکٹ بنایا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فائل میں جو نا وہ ڈیٹا رائٹ ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں آف اسٹریم یوز کرتے ہیں کلاس, کیونکہ یہ آف اسٹریم آؤٹ پٹ کے لیے ہے, اور اس کا آبجیکٹ بنایا آپ نے آؤٹ فائل, کوئی بھی نام بنا سکتے اپنا نام کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اب یہ آبجیکٹ بن گیا آف اسٹریم کا آؤٹ فائل. ٹھیک ہے, اب اس سنٹیکس کے مطابق آپ نے یوز کرنا ہے, تو آؤٹ فائل کو یوز کیا, اسٹریم آبجیکٹ ڈاٹ لکھا, اوپن لکھا اور پھر آپ نے اس فائل کا نام لکھ دیا جو کہ فائل ہے سیمپل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی. ٹھیک ہے, سملرلی اگر آپ نے انپٹ کرنی ہے اس فائل سے انپٹ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے آئی ایف اسٹریم لکھیں گے, دین آپ لکھیں گے ان فائل, اس کا آبجیکٹ کا نام لکھا اور پھر اسی سنٹیکس کے مطابق ان فائل ڈاٹ اوپن اور اس فائل کا نام لکھیں گے تو وہ فائل کیا ہو جائے گی, اوپن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ اوپن میتھڈ کا سنٹیکس تھا کہ اس میں آپ نے کیسے لکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کلاس جو بھی اسٹریم ہے اس کا آبجیکٹ بنا کے پھر اس کے ساتھ ڈاٹ اوپن لکھنا ہے اور اپنے فائل کا نام لکھنا ہے. اب کنسٹرکٹر میتھڈ کیا ہے؟ کنسٹرکٹر میتھڈ ایکچولی ہم ڈائریکٹ ہی کہہ لیں کہ فائل کو ایکسیس کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا فائل کا آبجیکٹ بنایا اور اسی کے ساتھ ہی ہم جو نا فائل کو ایکسیس کر لیتے ہیں. کیسے کہ اب یہاں پہ ہم نے پہلے آف اسٹریم اس کا آبجیکٹ بنایا تھا اور پھر ڈاٹ اوپن اس کے ساتھ یوز کر کے ہم نے فائل کو ایکسیس کیا تھا, لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہم نے آف اسٹریم کلاس بنائی, اس کا آبجیکٹ بنایا اور اسی کے اندر ہم نے اس فائل کو پاس کر دیا. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ ہی کام ہو جائے گا. اب آف اسٹریم آؤٹ پٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے, آؤٹ فائل اس کا آبجیکٹ کا نیم ہے اور سیمپل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی مائی فائل ہے, تو یہ آؤٹ پٹ کے لیے وہی کام کرے گا جو ہم پیچھے اوپن میتھڈ کے تھرو ہم نے کیا ہے. سملرلی آئی ایف اسٹریم کے لیے اب کر سکتے ہیں کہ آئی ایف اسٹریم یوز کریں گے, اس کا آبجیکٹ بنایا اور ڈائریکٹ اسے فائل کا نیم پاس کر دیا, تو جو فائل ہوگی آپ اس کے تھرو انپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھے کنسٹرکٹر میتھڈ. آپ ان کے تھرو بھی فائل کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب تیسرا ہے کہ آپ ایک ہی آبجیکٹ یوز کریں جو کہ ہے ان پٹ یا آؤٹ پٹ دونوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ لکھیں ایف اسٹریم, سوری میں نے آف اسٹریم لکھ دیا, یہاں پہ ایف اسٹریم آئے گا. ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ آپ ایف اسٹریم لکھنا ہے کیونکہ ایف اسٹریم جو ہے وہ آؤٹ پٹ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور ان پٹ کے لیے بھی, ان کے ریڈنگ کے لیے بھی اور رائٹنگ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ ایف اسٹریم لکھیں گے اور اس کے اندر فائل کا نام لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہاں پہ ہمیں موڈ کی ضرورت پڑے گی کہ اپنے موڈ لکھنے ہیں. تو میں آپ کو ابھی جسٹ ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں. موڈ میں انشاءاللہ آپ کو کمپائلر پہ لکھ کے دکھاؤں گا کہ آپ موڈ کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا کنسٹرکٹر میتھڈ. ابھی آپ کو صرف میتھڈ کی سمجھ آنی چاہیے کہ کیا ان میں ڈفرینس اوپن میتھڈ تھا اور یہ کنسٹرکٹر میتھڈ ہے. اوپن میتھڈ میں اوپن جسٹ اوپن کو یوز کرنا پڑتا تھا, باقی وہی ہے, اور اس میں ہم ڈائریکٹ ہی نیم جو فائل کا پاس کر دیتے ہیں. اب ہم نے کلوز تو کر لی, پروسیسنگ کر لی, سارا کام کر لیا, اب فائل کو کلوز بھی کرنا ہے. تو کیا کریں, سمپل اس کا طریقہ ہے, جو ہم نے فائل کا کلاس کا آبجیکٹ بنایا ہے, آؤٹ پٹ فائل بنائی ہے یا ان فائل بنائی ہے, جیسے یہ آؤٹ فائل ہے, ان فائل ہے, جو بھی بنایا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ فائل کو یوز کر کے سارا کام کر کے اینڈ پہ آپ نے لکھنا ہے اس کا آبجیکٹ کا نام لکھنا ہے, ڈاٹ لکھنا ہے
اور کلوز لکھ دینا ہے. جیسے آپ ڈاٹ کلوز لکھیں گے نا تو اس کے بعد آپ نے فائل کا نام لکھ دینا اور اس کے جناب پرینتھیسز میں فائل کا نام لکھنا ہے سیمی کولن. تو یہ آپ سنٹیکس لکھیں گے کمپلیٹ جسٹ ٹو کلوز دا فائل, کیونکہ آپ نے کام کر لیا ہے, آپ نے بفر پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس فائل میں ساری پروسیسنگ کر کے اس کو کلوز بھی کرنا ہے تاکہ لیٹر آن اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں, پھر فائل کو کلوز بھی کرنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ سنٹیکس یوز ہوگا کہ فائل کا آبجیکٹ ہم یوز کریں گے, ڈاٹ لکھیں گے اور کلوز, اور اس کے اندر ہم فائل کا نام پاس کر دیں گے جو بھی ہم فائل کر رہے ہیں. بلکہ آپ کو یہ فائل کا نام بھی پاس کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے یہاں پہ آپ فائل کا نام بھی پاس نہیں کریں گے, جسٹ اس کا آبجیکٹ کا نام لکھیں گے اور ڈاٹ کلوز لکھ دیں گے اور فائل کلوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ فائل کا نیم بھی پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپائلر کے اوپر اور کمپائلر پہ جا کر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی کیسے جو نا فائل ہینڈلنگ میں کام ہوگا. تو اب ہم جو نا وہ فائل میں آ گئے, اپنے ایڈیٹر میں آ گئے. اچھا, اب میں نے ایک فائل کریٹ کرنی ہے اور فائل کریٹ کر کے میں نے اس میں سے ڈیٹا جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے. میری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ میں نے فائل ریڈ کرنی ہے اور اس میں سے میں نے ڈیٹا فیچ کرنا ہے. تو میں کیا کروں گا, فرسٹ آف آل میرا سٹیپ 1 ہے کہ میں فائل کریٹ کروں. ٹھیک ہے, اب فائل کریٹ کرنے کے لیے پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی ڈائریکٹری میں جاؤں جہاں پہ یہ فائل پڑی ہے, سورس ڈاٹ سی پی پی فائل پڑی ہے. جہاں پہ یہ سورس ڈاٹ سی پی پی فائل پڑی ہے وہاں پہ جاؤں. تو وہاں پہ جانے کے لیے پہلے میں جاؤں گا اپنے فولڈر میں جہاں پہ میری فائلز پڑی ہیں. یہ میرا فولڈر ہے, تو یہاں پہ جا کر میں کیا کروں گا, ایک نیو فائل بنا لوں گا, ٹیکسٹ ڈاکومنٹ, جو کہ میں لے لیتا ہوں لیٹس سپوز ان پٹ. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے بنا لی فائل ان پٹ کے نام سے, جو کہ اس کی ایکسٹینشن کیا ہے, ڈاٹ ٹی ایکس ٹی. ٹھیک ہے, ابھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, یہ ایمٹی ہے, جسٹ میں جو نا وہ اسی کو ایکسیس کروں گا. ٹھیک ہے, فرسٹ میں نے فائل کریٹ کی. دوسرا سٹیپ ہے میرا کہ میں نے فائل کو ایکسیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ میرا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ میں نے فائل کو ایکسیس کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس دو میتھڈ ہے. ایک آپ اوپن میتھڈ یوز کر سکتے ہیں, اوپن میتھڈ ہے, اور دوسرا ہے آپ کے پاس کنسٹرکٹر میتھڈ. ٹھیک ہے, تو آپ دونوں میتھڈ کو یوز کر کے فائل کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب فائل ہینڈلنگ کے لیے جب بھی آپ نے آؤٹ پٹ اسٹریم یا ان پٹ اسٹریم یوز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ہیڈر فائل انکلوڈ کروانی پڑے گی, جو کہ ہے انکلوڈ ایف اسٹریم. ٹھیک ہے, ایف اسٹریم کا آپ کو پتا ہے کہ یہ بوتھ فار رائٹنگ اینڈ ریڈنگ کے لیے یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ رائٹنگ اور ریڈنگ کے لیے فائل یوز ہو, ہیڈر فائل یوز ہو رہی ہے ایف اسٹریم. اب اس کے اندر جو آف اسٹریم کی بھی پراپرٹیز آ گئی ہیں اور آئی ایف اسٹریم کے بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو ان کو اکٹھا علیحدہ علیحدہ بھی کروا سکتے ہیں. آئی ایف اسٹریم بھی جو نا وہ انکلوڈ کروا دیں. ٹھیک ہے, اور انکلوڈ کر کے آف اسٹریم بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بجائے دونوں کے اکٹھے علیحدہ علیحدہ کروانے کے ہم ایک ہی فائل انکلوڈ کروا دیتے ہیں, جو کہ ہے ہمارے ایف اسٹریم. تو اس میں دونوں کی پراپرٹیز آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں, میں نے فائل کو ایکسیس کرنا ہے. فائل کو فرسٹ اسٹیپ ہمارا فائل کریٹ ہوگی, دوسرا اسٹیپ ہے ہمارا فائل ایکسیس. تو میں کیا کروں گا, پہلے میں کلاس یوز کروں گا جو کہ فائل کو ایکسیس کرنا ہے. میں کرتا ہوں کہ آئی ایف اسٹریم, کیونکہ میں نے وہاں سے فائل کو ریڈ کرنا ہے, کچھ ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, فائل کریٹ نہیں کرنی یا کچھ اس میں رائٹ نہیں کروانا. تو سمپل میں کروں گا ان پٹ اسٹریم یوز کروں گا, آئی ایف اسٹریم. ٹھیک ہے, اور اس کو میں اب ایک جو نا نیم دوں گا, جو اس کا آبجیکٹ میں بناؤں گا اس کا ایک نام رکھوں گا. اس کے لیے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. لیٹ سپوز میں رکھ لیتا ہوں ان رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ میری جو آئی ایف اسٹریم ہے اس کا نام جو نا آبجیکٹ کا نام کیا ہوگا, ان. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر میں پاس کر دیتا ہوں فائل کا نام جو کہ ہے ان پٹ فائل کا نام, اور اس کی کیا ایکسٹینشن ہے, ڈاٹ ٹی ایکس ٹی. ٹھیک ہے, اینڈ سیمی کولن.
جسٹ ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ آئی ایف اسٹریم جو ہے وہ انپٹ اسٹریم کا آبجیکٹ بننا ہے. اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ ان. اور وہ کس فائل کو ایکسیس کر رہا ہے؟ انپٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کو. ٹھیک ہے. اب میں چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ فائل ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کیونکہ ابھی تو اس میں ڈیٹا بھی نہیں ہے، نہ میں ڈیٹا ایکسیس کر رہا ہوں. کس طرح میں پتا چلے کہ میری ڈائریکٹری میں یہ فائل پڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے بھی ایک فنکشن ہے. تو وہ کیا ہے کہ آپ کنڈیشن یوز کریں اف ان جو آبجیکٹ کا نام ہے، کیونکہ اس کے اندر فائل کی تمام انفارمیشن آ گئی ہے، فائل کا نیم بھی پڑا ہوا ہے سارا کچھ. اف ان ڈاٹ از انڈرسکور اوپن اور دو بریکٹس. ٹھیک ہے، دو پرنتھیسز. اب اگر تو فائل اوپن ہے، یہ فنکشن اس لیے یوز ہوتا ہے، بتا دیتا ہے کہ اگر فائل پڑی ہے یا نہیں پڑی. ٹھیک ہے. تو اف ان ڈاٹ از انڈرسکور اوپن، اگر تو یہ فائل ہے تو کیا کر دو، سی آؤٹ فائل از exist فائل exist. ٹھیک ہے. ایلس سی آؤٹ کرا دو سوری دیر از نو فائل. ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا کہ اگر تو فائل اوپن ہے یا فائل جو نا وہ اوپن ہو جاتی ہے یا فائل ہے تو کیا کرے، فائل ایگزسٹ. اگر نہیں تو سوری دیر از نو فائل. ٹھیک ہے. تو میں اس کو رن کرتا ہوں. یس. ٹھیک ہے. فائل ایگزسٹ، کیونکہ فائل وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ ان ڈاٹ از انڈرسکور اوپن کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اف، یہاں پہ آپ جسٹ لکھیں گے اف ان ڈاٹ اوپن. ٹھیک ہے. اگر تو فائل اف ان ڈاٹ، ایک اور بھی تھا اس کا، از اوپن، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ٹھیک فی الحال آپ ان ڈاٹ از انڈرسکور اوپن ہی یوز کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اگر تو یہ ٹرو ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تو فائل جو نا ادھر ایگزسٹ کر رہی ہے تو یہ چل جائے گی. ٹھیک ہے. اگر نہیں تو بتا دے گا کہ فائل وہاں پہ نہیں موجود. آپ سمپل اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس فنکشن کو نہ یوز کریں. ٹھیک ہے. آپ کیا کریں، جسٹ یہاں پہ لکھ دیں ان، وہ سبجیکٹ کا نام جو کہ ان. اب اس کو ان جب لکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو یہ فائل ہے اف ان، کیونکہ ان میں کیا ہے، یہ فائل کا ہے نا، تو اگر تو یہ فائل ایگزسٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کر دے. اگر تو وہ فائل ایگزسٹ نہیں کر رہی، ان ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ، ان میں فائل جو پڑی ہوئی ہے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کرے گا، اسے فالس ریٹرن کرے گا. تو یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو وہ ایلس میں آ جائے گا اور وہ میسج ڈسپلے کرا دے گا سوری دیر از نو فائل. ٹھیک ہے. تو اب اس کے تھرو بھی اس طرح بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی فائل کو. تو میں اس کو رن کرتا ہوں، فائل ایگزسٹ. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے فائل کریٹ کی تھی، خود فائل کریٹ کی تھی. اب ہم نے جو نا وہ پروگرام کے تھرو فائل کریٹ کرتے ہیں کہ اب اگر ہمیں پروگرام کے تھرو فائل کریٹ کرنی پڑ جائے وہ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، اس فائل کو ریموو کر دیتا ہوں. اب میں اس پروگرام کو رن کرتا ہوں. اس پروگرام کو رن کروں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ فائل ایگزسٹ نہیں کر رہی ادھر، سوری دیر از نو فائل. ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں گا، سب سے پہلے مجھے فائل کریٹ کرنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آف اسٹریم جو ہے، آف اسٹریم یوز ہوتی ہے، از یوزڈ ٹو رائٹ انٹو فائل. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی کام ہے. ایک اور کام یہ ہے کہ اگر تو فائل ایگزسٹ نہ کر رہی ہو، اگر تو فائل ایگزسٹ نہ کر رہی ہو، ڈز ناٹ ایگزسٹ، تو یہ کیا کرتا ہے، دین اٹ آٹومیٹکلی کریٹ اے نیو فائل. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیو فائل آٹومیٹکلی کریٹ کر دیتا ہے. اس کی جو نا وہ ایک ایکسٹرا پراپرٹی یہ ہے کہ اگر تو فائل ایگزسٹ کر رہی ہے وہاں پہ
تو وہ ٹھیک ہے، اس میں رائٹ کروائے گا، رائٹ والے کام کے لیے یوز ہوگا۔ اگر فائل نہیں ایگزسٹ کر رہی، اس میں وہاں پڑی نہیں فائل، تو وہ وہاں پہلے فائل کریٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آف اسٹریم کا کام ہے کہ اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے سملرلی آف اسٹریم لکھا کیونکہ میں نے فائل رائٹ کروانی ہے، اور اس پہلے میں نے جو فائل کریٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں کوئی بھی نام رکھ لیتا ہوں آؤٹ، ٹھیک ہے، آف اسٹریم آؤٹ، اور یہاں پہ میں نام رکھ لیتا ہوں input ڈاٹ txt، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ لکھا کیونکہ فائل وہاں پہ ایگزسٹ کر نہیں رہی تھی، اب کیا کرے گا کہ وہ فائل کو پہلے کریٹ کرے گا، اور پھر بعد میں جو ہم اس میں رائٹنگ کروانا چاہیں کروائیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا بعد میں کام، پہلے وہ فائل کو کریٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو رن کرتا ہوں، اب یہ دیکھیں فائل ایگزسٹ، کیونکہ اس نے پہلے وہاں پہ یہ کمانڈ چلی، اس نے یہ فائل کریٹ کر دی تھی، پھر اس کے بعد اس کے پتا چلا کہ فائل اس نے چیک کی کہ input ڈاٹ txt ہے، تو اس نے جو نا فائل ایگزسٹ کا میسج دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے فائل کریٹ اور جو نا وہ ادھر ایکسیس کرنا سیکھ لیا کہ فائل کو ایکچولی ایکسیس اور کریٹ کیسے کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو کلوز بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے فائل کے سارا کام کر لیا، تو اب کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس فائل سے ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کریں گے، جسٹ ان ڈاٹ لکھیں گے کلوز، ٹھیک ہے، یہ ہم لکھیں گے تو فائل کیا ہو جائے گی، کلوز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آؤٹ ڈاٹ کلوز بھی لکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی زیادہ ضرورت نہیں، کیونکہ آؤٹ پٹ فائل والا کام زیادہ جو نا وہ پرابلم نہیں کرتا، ہمیں ان پٹ والا کام جو ہے زیادہ پرابلم کرنے میں جو نا وہ سامنے نظر آتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان پٹ اسٹریم والی آبجیکٹ کو کلوز کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب فائل میں ڈیٹا رائٹ کرواتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، فائل میں پہلے کچھ ڈیٹا رائٹ کرواتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو نا وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ سی آؤٹ کرو ہیلو ہیلو ورلڈ، ٹھیک ہے، اور پھر میں کہوں کہ اینڈل کر دو، دین میں کہوں سی آؤٹ 1، ٹھیک ہے، اینڈل سی آؤٹ اینڈل، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں کر دوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ سارا میسج لکھی، 3 میسج میں نے لکھے، پہلے ہیلو ورلڈ، پھر پاوان لکھا اور پاکستان لکھا۔ اب میں اس کو آؤٹ پٹ رن کرتا ہوں، کیا ہوگا اب، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتا ہے کیا ہوگا کہ یہ جسٹ جو ہے وہ اس اسکرین پہ شو ہو جائے گا، یہ والا میسج اس والی اسکرین پہ یہ میسج شو ہو گیا۔ اب اس سینیریو کو سمجھیے گا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے ہماری جو بلیک اسکرین شو ہو رہی ہے اس وقت، ہماری یہ پیچھے جو فائل پڑی ہوئی ہے اب یہ ہوگی ہے۔ اب جو وہ فائل ہے نا، اب وہ فائل ہے ہماری یہ ہے، اب اس فائل کو آپ نے ذہن میں لانا ہے، اس کا سینیریو یہ بنانا ہے کہ جو ہماری پیچھے فائل پڑی ہوئی ہے وہ ایکچولی یہ بلیک اسکرین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلیک اسکرین سمجھ کے آپ نے اس میں فائل میں رائٹ کروانا ڈیٹا، تو جیسے آپ یہاں پہ رائٹ کروا رہے ہیں سیم ٹو سیم آپ نے وہاں پہ رائٹ کروانا ہے، سیم ٹو سیم وہاں پہ رائٹ ہوگا بالکل، لیکن اس کے لیے اب یہاں پہ کیونکہ یہ کنسول سکرین ہے تو اس نے اپنا فنکشن یوز کرنا ہے۔ اس کا اپنا فنکشن کیا ہے، سی آؤٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ سی آؤٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ انپٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کی کلاس کا آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اس آبجیکٹ کو یوز کر کے ڈیٹا رائٹ کروایا۔ اب ہم نے فائل ہینڈلنگ میں رائٹ کروانا ہے، تو فائل ہینڈلنگ میں ہمیں اس کی فائل کی کلاس کا کوئی آبجیکٹ یوز کر کے رائٹ کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آبجیکٹ کیا آپ کو پتا، ابھی آپ نے جو نا وہ دیکھے ہیں کہ جو ہم نے آبجیکٹ بنائے تھے، ان فائل ان بنایا تھا اور آؤٹ بنایا تھا، وہ آبجیکٹ ہیں اس کے، اب ان کو یوز کر کے ہم وہ ڈیٹا رائٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آف اسٹریم ہے، میں نے ڈیٹا رائٹ کروانا اپنی فائل میں، آؤٹ میں آبجیکٹ بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کے فائل کا نام پاس کر دیتا ہوں دیٹ از input ڈاٹ txt، ٹھیک ہے، یہ میں نے فائل کا نام پاس کر دیا، اور جو میں نے اس میں ڈیٹا رائٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ سی آؤٹ کروا رہے تھے، تو سی آؤٹ کیا ہے، اس کا جو آئیو اسٹریم ہے اس کی کلاس کا آبجیکٹ ہے سی آؤٹ، ٹھیک ہے، تو سی آؤٹ جو ہے وہ یوز کر کے وہ
کنسول پہ آؤٹ پٹ کرا رہا ہے. تو ہمارا بھی کلاس کیا ہے آف اسٹریم اور اس کا آبجیکٹ کیا ہے آؤٹ. تو اب آؤٹ کو یوز کر کے ہم جو نا فائل میں رائٹ کروائیں گے ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے, آؤٹ جو اوپر لکھا ہے سیم وہی کر دیں, ہیلو ورلڈ. ٹھیک ہے, بلکہ اینڈل. ٹھیک ہے, اور یہیں سے کاپی کر لیں اور اس کو جسٹ آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے کر دیا. ٹھیک ہے, آف اسٹریم آؤٹ میں نے 3 میسج لکھے. ٹھیک ہے, اور پھر میں کیا کرتا ہوں, اب فائل کو میں نے کام کر لیا, میرا کام ختم ہو گیا, میں فائل کو کلوز کر دیتا ہوں, ڈاٹ کلوز کر لیا. ٹھیک ہے, اب میں اس کو رن کرتا ہوں. اب یہ 3 ریکارڈ جو ہیں یہ میرے فائل میں آؤٹ پٹ ہونے چاہیے, اس میں لکھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, میں اسے رن کرتا ہوں. یہ تو ریکارڈ آگے جو میں نے کنسول پہ یہاں پہ آؤٹ پٹ کروایا. اب میں فائل میں جا کر دیکھتا ہوں, فائل میں جا کر دیکھا تو یہ میری فائل تھی, ہیلو ورلڈ 1 اور پاکستان. سیم ٹو سیم وہی کام جو ہم نے کنسول پہ کیا, سیم ٹو سیم وہ یہاں پہ آؤٹ پٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اب اگر میں کہوں کہ یہاں پہ ہیلو ورلڈ وے آر امیزنگ پیپل. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں نے یہ لکھا, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ پہلے جو لکھا ہوا تھا ہیلو ورلڈ وی آر ہیلو ورلڈ پھر 1 پاکستان, یہ وہی لکھا ہوگا, اور پھر اس کے آگے جو نا یہ وی آر امیزنگ پیپل جو نا نئی ریکارڈ انٹر ہوگا. اب میں اس کو رن کرتا ہوں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جاتا ہوں میں اپنی فائل میں, یہ کیا, وہ پہلے والا ریکارڈ تو ابھی ہے نہیں, ہیلو ورلڈ وی آر امیزنگ پیپل آ گیا نیا, وہ 1 اور پاکستان آ گیا, پہلے والا تو ریکارڈ رہا ہی نہیں ہے. جی بالکل, یہ ایکچولی اس لیے ہوا ہے کہ جو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں نا, وہ جسٹ ہم یوز کر رہے ہیں کہ فائل کو آؤٹ پٹ کروا رہے ہیں, فائل میں ڈیٹا آؤٹ پٹ کروا رہے ہیں, اور اسے یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے ہر ٹائم جو ہے وہ ڈیٹا کیا نیو, وہ آپ نے وہ پچھلا ڈیٹا جو ہے وہ سیو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, مین کے جو آپ نے نئی آؤٹ پٹ کروائی ہے, نئی آؤٹ پٹ جیسے آپ نے نئی آؤٹ پٹ کروائی ہے وہ پچھلا ڈیٹا ریموو کر دے گا, کیونکہ ہم نے جسٹ یہاں پہ آؤٹ کروا رہے ہیں, اور ہر بار وہ فائل کیا بنا رہی ہے, ریفریش ہو رہی ہے, فائل کریٹ ہو رہی ہے ہر بار. ٹھیک ہے, اب وہ سمجھ لیں کہ وہ فائل ہر بار فریش ہو رہی ہے, کلیئر ہوتی ہے, اور پھر اس میں ڈیٹا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارا اس وقت جو کام. لیکن جو نیا میسیج ہے وہ تو اس میں آؤٹ پٹ ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں لکھ دوں یہاں پہ زندہ باد لکھ دوں, پھر میں اس کو رن کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں فائل کے اندر, اس میں پچھلا ریکارڈ تو اس نے جو نا وہ ڈیلیٹ کر دیا. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر دفعہ فائل میں جو ریکارڈ ہے وہ نیو انٹر ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ فائل میں جو ریکارڈ ہے وہ پچھلا سیو رہے, پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ سیو رہے. تو آپ اس کے لیے کیا یوز کریں گے, موڈ. اس کے لیے کیا یوز کریں گے, موڈز یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اب موڈز یوز کریں گے تو موڈز میں کیا آتا ہے, موڈز میں کچھ موڈ آ جاتے ہیں جو کہ آپ ان کو یوز کر کے آپ وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ریکور رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ موڈ میں آپ کو جو نا وہ بعد میں کرواتا ہوں. اب پہلے ہم فائل سے ڈیٹا ایکسیس کریں گے. اب جو ہم نے فائل میں ڈیٹا آؤٹ پٹ کرایا وہ ہم ریڈ کریں گے کہ وہ کیسے جو نا وہ ادھر سے ریڈ کرتے ہیں. میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں عاطف فرام PUCIT, عاطف. ٹھیک ہے, ایج لکھ لیتا ہوں میں اپنی 18, اینڈ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 3.5. ٹھیک ہے, اب میں نے کیا کروایا کہ یہاں پہ میں اس کو فلوٹ میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں نے 3 انفارمیشن اور اس میں فائل میں رائٹ کروائی ہیں, جو کہ ہے میرا پہلے نام ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ میری ایج ہے اور میرا GP ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے یہ اس میں آؤٹ پٹ کرایا ہے فائل میں. میں اس کو رن کرتا ہوں, یہ میں نے فائل میں جاتا ہوں, پھر یہ اس میں تینوں ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کارڈ کو میں نے ایکسیس کرنا ہے,
ان ریکارڈ کو میں نے اپنے پروگرام کے تھرو ریڈ کرنا ہے. تو میں کیا کروں گا, پہلے میں آئی ایف اسٹریم میں ان پٹ کے لیے جو نا وہ میں ریڈنگ کے لیے آبجیکٹ بناؤں گا. ان نام سے میں نے آبجیکٹ بنایا اور اس میں فائل کا نام پاس کر دیتا ہوں جو کہ ہمارا ہے input.txt. ٹھیک ہے, اور میں کیا کروں گا جسٹ. ٹھیک ہے, اب میں نے 3 ریکارڈ میرے پڑے ہوئے ہیں, ایک اسٹرنگ ٹائپ کا ہے, ایک انٹیجر ہے اور ایک فلوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو تینوں ریکارڈ میں نے فائل سے ریڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اب تینوں ریکارڈ فائل سے ریڈ کرنے تو مجھے وہ تینوں ڈیٹا ٹائپس بھی چاہیے. تو جن میں اندر میں نے جو نا وہ ڈیٹا ریڈ کرنا ہے 3 ویریبلس چاہیے. تو وہ کیا ہے, اسٹرنگ میں لے لیتا ہوں, نیم لے لیتا ہوں, انٹ ایج لے لیتا ہوں اور فلوٹ لے لیتا ہوں. یہاں ڈبل کر لیں, ڈبل جی پی اے. ٹھیک ہے, یہ میں نے لے لیا. ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے فائل سے ریکارڈ ریڈ کرنا ہے. تو سی ان جیسے ہم کرتے تھے, ان پٹ کرنے کے لیے ہم سی ان لکھتے تھے اور آگے جناب ویریبل کا نام نیم لکھتے تھے, کیونکہ یہ ہم کر رہے ہیں ان پٹ کنسول کے اوپر. اب ہم نے کرنا ہے ان پٹ فرام کہاں سے, فائل سے. تو فائل کا کون سا آبجیکٹ بنایا اس وقت, ان بنایا. تو ہم نے سین کی ضرورت کیوں یوز کریں, اب ہم یوز کریں گے وہ فائل کا آبجیکٹ. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے, یہاں پہ ان یوز کریں گے جو کہ فائل کا آبجیکٹ ہے. اب وہ کیا کرے گا, ان جو ہے وہ اس فائل میں سے پہلی سٹرنگ اٹھائے گا جو کہ عاطف نام کی سٹرنگ ہے, اور وہ اٹھا کر کس میں رکھ دے گا, نیم میں. ٹھیک ہے, وہ نیم میں رکھ دے گا. پھر کیا کرے گا, آگے ہماری ایج پڑی ہوئی ہے, وہ اگلی لائن پہ موو ہوگا, اس کا پوائنٹر نیکسٹ لائن پہ موو ہوگا. تو کیا کرے گا, وہاں سے ایج اٹھا لے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کا پوائنٹر نیکسٹ لائن پہ موو ہوا تو وہ کیا کرے گا, جی پی اٹھا لے گا وہاں سے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہاں پہ اس کی اسٹرنگ کی لائبریری بھی انکلوڈ کروا لیں تاکہ جو نا وہ ایرر نہ آئے اسٹرنگ. ٹھیک ہے, اب میں نے 3 ریکارڈ جو نا وہ ایکسیس کر لیے فائل میں سے. پہلا ریکارڈ میں نے ایکسیس کیا اس کا نیم جو کہ عاطف, پھر اس کا ایکسیس کیا میں نے ایج دیٹ از 18, اور پھر میں نے تیسرا ایکسیس کیا جو کہ ہے جی پی اے 3.5. ٹھیک ہے, اب میں نے 3 ریکارڈ ایکسیس کر لیے اور تینوں ریکارڈ کو میں نے ریڈ کر کے 3 ویریبل کے اندر بھی سٹور کروا دی جو کہ نیم ہے, ایج ہے اور جی پی ہے. ٹھیک ہے, اب میں ان کو آؤٹ پٹ کرواتا ہوں, سی آؤٹ, ٹھیک ہے, نیم ہینڈل, ایج ہینڈل اور جی پی اے ہینڈل. ٹھیک ہے, یہ میں نے آؤٹ پٹ کروا دیے, اور آؤٹ پٹ کروانے کے بعد میں نے کیا کر دیا, فائل کو کلوز کر دیا. ٹھیک ہے, اب میں اس کو رن کرتا ہوں. پہلے میں اس اوپر والے ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر دوں جو میں نے آؤٹ پٹ کروائی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ عاطف 18 اور 3.5 وہاں سے ایکسیس ہو کے ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, تو جو بھی ریکارڈ تھے وہاں سے پڑے ہوئے تھے وہ ہمارے پاس ایکسیس ہو کر آ گئے. ٹھیک ہے, اب یہ تھے کہ ہم نے فائل میں سے ریکارڈ کو ایکسیس کر لیا. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک پرابلم ایسی آ جائے کہ آپ نے فائل میں ڈیٹا آؤٹ پٹ کروانا ہے, ٹھیک ہے, جب تک کہ یوزر جو ہے وہ انٹر نہیں کر دیتا, کوئی -1 یا کوئی اور ریکوائرمنٹ جو آپ کو دی ہو تو وہ اس کے مطابق جو نا وہ یوزر انٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو تب تک آپ کا فائل میں ڈیٹا انٹر ہونا چاہیے. تو آپ کیا کریں گے, لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ آپ نے انٹر دا نیم آف اسٹوڈنٹ اینڈ ایج. ٹھیک ہے, اور وائل یہاں کریں کہ انٹر دا نیم آف اسٹوڈنٹ اینڈ ایج فار 10 اسٹوڈنٹس یا 5 اسٹوڈنٹ کر لیں. ٹھیک ہے, 5 اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ پہلے اسٹرنگ لیں گے نیم, ٹھیک ہے, اور پھر لیں گے انٹ, لیں گے ایج. آپ لوپ چلائیں گے کیونکہ 5 اسٹوڈنٹ کا آپ نے ریکارڈ انٹر کروانا, تو آپ کیا کریں گے, انٹ i is equal to 0, i is less than 5, 5 پلس 5 کے لیے آپ نے لوپ چلایا.
اب آپ نے 5 کے لیے جو نا وہ انپٹ لینی ہے. سی آؤٹ کریں گے, انٹر اسٹوڈنٹ نیم, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کا نیم انٹر کروا لیں گے, ٹھیک ہے. سی آؤٹ کریں گے, انٹر اسٹوڈنٹ ایج, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کی ایج انٹر کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے اسٹوڈنٹ کے نیم بھی انٹر کروا لیا, نیم آپ نے آ گیا آپ کا اس ویریبل میں, اور ایج آپ نے انپٹ کی ایج میں آ گئی, تو آپ نے اب اس ریکارڈ کو اس فائل میں آؤٹ رائٹ کروانا ہے, ٹھیک ہے. تو رائٹ کروانے کے لیے ہم نے کون سا آبجیکٹ بنایا ہے, آؤٹ نام کا آبجیکٹ بنایا ہے, تو اب اس کو یوز کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے ہم آؤٹ پٹ کرواتے ہیں اپنے کنسول اسکرین میں جائیں, جیسے ہم نے ابھی پہلے کروایا تو ویسے ہی کریں گے. ہم نے اس فائل میں کرانا, تو آؤٹ کیا کروائیں گے, پہلے اس کا نام آؤٹ پٹ کروانا ہے, رائٹ کروانا, نیم لکھیں گے. پھر ہم نے چاہتے ہیں کہ ہر لائن کے اوپر اس کا ہر ایک اسٹوڈنٹ کا ایک ریکارڈ شو ہو, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے, آؤٹ پٹ کروائیں گے نیم, ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں تھوڑی سی ایک اسپیس ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے نا وہ جو نام کے اور ایج کے درمیان کچھ ڈفرینس آ جائے, اور پھر ہم اس کی آؤٹ پٹ کروا دیتے ہیں ایج. جیسے ہم ایج آؤٹ پٹ کروائیں گے, ہم نیکسٹ لائن پہ بھی شو کروانا چاہتے ہیں اگلا ریکارڈ, تو ہم اینڈل کر دیں گے. اب اینڈل جیسے کریں گے تو اگلا ریکارڈ جو فائل میں رائٹ ہوگا وہ نیکسٹ لائن میں آؤٹ پٹ ہوگا, ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں. اب آپ نے پہلا نیم ایج انٹر کیا, پہلا اس نے نیم کیا, پھر اس نے اسپیس ڈالی فائل میں, پھر اس نے ایج لکھی, پھر اینڈل کر دیا, پھر اگلا ریکارڈ نیکسٹ لائن میں, انٹل انلیس یہ 5 ریکارڈ جو ہے وہ 5 کے لیے اینڈ نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے. اب میں اس کو یوز کرتا ہوں آؤٹ پٹ کر کے لیے. پہلا میں کرتا ہوں عاطف ایج 18, پھر کرتا ہوں نبیل ایج 20, پھر کرتا ہوں عدیل ایج 23, سلمان ایج 24, اینڈ دین میں کرتا ہوں راحت ایج 25, ٹھیک ہے. اب میں نے یہ 5 جو نا وہ یوزرز کے نام جو نا وہ اور ایج انٹر کیا, اور میں دیکھتا ہوں جا کر فائل میں کیا یہ ریکارڈ میرے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں. فائل ہینڈلنگ میں گئے, اوہ یس, یہ تو بالکل سیم ٹو سیم وہی ریکارڈ ہیں جو میں نے ادھر سے انٹر کرایا تھا, وہ فائل میں رائٹ ہو کر پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کہ جب تک جو آپ نے جو نا 5 اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے ڈیٹا انٹر کرنا تھا تو 5 کے لوپ چلایا اور وہ ریکارڈ آپ کے ریڈ ہو کر آ گئے, ٹھیک ہے. اب ایک اور بھی سینیریو ہے کہ جب تک کہ نا وہ یوزر چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے کہ وہ ریکارڈ انٹر کرواتا جائے, تو آپ کیا کریں کہ وائل کا لوپ یوز کر لیں, ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے, وائل کے جب تک کہ ٹرو اس میں پاس کر دیں, کیونکہ یوزر کی مرضی ہے, وہ جب تک چاہتا ہے تب تک جو ہے نا وہ ریکارڈ انٹر ہوں گے. تو اس کے لیے ہمیں پتا کہ جب لوپ کو ٹرمینیٹ نہیں کرنا ہو تو پھر کیا یوز کرتے ہیں, ٹرو اس میں پاس کر دیتے ہیں ایسی ویلیو جو کہ ہمیشہ ٹرو ہے, اور پھر ہم اس کے اندر یہ والا کام جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک کہ ٹرو ہے تو یہ کام ہوتا جائے گا اور اس میں ریکارڈ انٹر ہوتے جائیں گے, اور جب تک کہ یوزر جو ہے وہ خود ٹرمینیٹ نہیں کرتا لوپ کو تب تک ریکارڈ انٹر ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب میں اس کو رن کرتا ہوں. عاطف ایج 18, نبیل ایج 23, عدیل ٹھیک ہے 43, پاکستان بلا بلا بلا, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کر دی, میں نام انٹر کرتا جا رہا ہوں. جیسے پھر میں کرتا ہوں, اب میں کرتا ہوں کہ کنٹرول میں زی دباتا ہوں, کنٹرول میں نے زی دبایا. جیسے میں نے کنٹرول زی دبایا تو یہ اوہو یہ کیا ہو گیا, سوری اس کو تھوڑا سا پرابلم آ گیا. اب میں فائل چیک کرتا ہوں جا کر, تو فائل میں جا کر دیکھتا ہوں فائل میں کچھ بھی آؤٹ پٹ نہیں ہوا, کیونکہ ہماری لوپ انفائنائٹ پہ چل گئی تھی تو اس نے کچھ بھی آؤٹ پٹ نہیں کروایا, ٹھیک ہے. تو میں ابھی اس کو وائل جو ایج ہے is not equal to
زیرو، ٹھیک ہے، جب تک کہ جو نا وہ یوزر کی کوئی بھی ایج ہے یا جو کسی بھی یوزر کی ایج زیرو پہ ایکول نہیں ہو جاتی تو تب تک جو نا وہ آؤٹ پٹ کرواتا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ کنڈیشن آ جائے تو عاطف، ٹھیک ہے، یہ پھر بلا بلا بلا، ٹھیک ہے، یہ اور پھر علی، اور اس کی میں زیرو کرتا ہوں، جیسے میں زیرو کروں گا اگلا اسٹوڈنٹ کا تو لے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کیا سلمان اور ایج، یہ پرابلم آ رہا ہے، میں اس کو جو نا وہ فکس کر دوں گا۔ اچھا، فی الحال ہم جو نا وہ فائل میں سے اب ہم نے ابھی رائٹ کروایا ڈیٹا، اور اب ہم اس میں سے فائل میں سے ریڈ کرنا سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ فائل میں جا کر میں کچھ ریکارڈ آلریڈی انپٹ کروا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں کرواتا ہوں عاطف، نبیل، عدیل، سلمان، ٹھیک ہے، علی، راحت، یاسم، فیض اور اکرام اینڈ سبھی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کچھ ریکارڈ انپٹ کرا دیا، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے کتنے ریکارڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ فائل میں کتنے ریکارڈ پڑے ہیں، ٹھیک ہے، فائل میں۔ اب میں کیا کروں گا، اب میں اس کو بھی یوز نہیں کروں گا، اگر میں اس کو یوز کروں گا نا تو یہ کیا کر دے گا، فائل کو ڈیلیٹ کر دے گا، فائل کو پہلے جو ریکارڈ اس میں پڑے ہیں ان میں ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو بھی یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے جسٹ فائل سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، اب میں کیا کروں گا، مجھے کیونکہ ہر ریکارڈ ایک سٹرنگ ہے تو میں ایک سٹرنگ لے لیتا ہوں نیم، ٹھیک ہے۔ اب میں نے سٹرنگ لی نیم، اب میں نے وہ ریکارڈ جو ہے وہ فائل سے گیٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کتنے ریکارڈ ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان کے لیے فور لوپ لگا لیتا اور جو نا وہ اتنے کاؤنٹر چلا لیتا تو میں وہ ریڈ کر لیتا۔ اب میرے پاس جو ہے وہ فائل میں ریکارڈ کا پتہ نہیں کتنے ریکارڈ ہیں، تو مجھے کہاں تک جانا ہے، اس فائل کی ایکچولی اینڈ تک جانا ہے، فائل کے سٹارٹ سے اینڈ تک جانا، کہ جب تک کہ مجھے وہ فائل کا اینڈ نہیں مل جاتا تب تک ریکارڈ جو ہے وہ ریڈ کرتا رہے، سٹارٹ پھر 1 2 3، جب تک کہ اسے اینڈ نہیں ملے گا وہ ریکارڈ گیٹ کرتا جائے گا، تو ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے لیے مجھے کیا جو نا یوز کرنا ہوگا، پھر میں یوز کروں گا اس کا ایک بلٹ ان فنکشن ہے دیٹ از اینڈ آف فائل، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں گا، وائل جب تک از ناٹ، ٹھیک ہے، میں نے یہ ایکسپریشن ہے کہ جب تک کہ نہیں، ٹھیک ہے، اسے نہیں مل جاتا ان جو ان پٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ہے اس کا کیا نہیں مل جاتا، ڈاٹ اینڈ آف فائل نہیں مل جاتا، جب تک کہ اسے اس فائل کا اینڈ نہیں مل جاتا۔ از ناٹ کا مطلب ہے کہ اسے اس فائل کا اینڈ نہیں مل جاتا، وہ کیا کرے گا، ان کیا کرتا جائے گا، اس فائل سے ریڈ کرے گا، کس میں، نیم میں، ایک سٹرنگ ریڈ کرے گا اور اسے آؤٹ پٹ کو آتا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی فائل کا اینڈ ہوگا، جیسے ہی فائل کا اینڈ ہوگا وہ کیا کر دے گا، یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور ریکارڈ ہمارے تمام جو ہے اس فائل میں سے ریڈ ہو کر ہمارے پاس آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب تک کہ فائل کا اینڈ نہیں ہوتا وہ ریکارڈ ان پٹ کرتا جائے گا، پہلے اس نے عاطف کیا، پھر اس نے دوسرا نام، پھر تیسرا کرتا جائے گا جب تک کہ اسے اینڈ آف فائل نہیں مل جاتا، ٹھیک ہے۔ اب میں اسے رن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب اس نے تمام ریکارڈ جو ہے وہ شو کر دیے جو کہ عاطف، نبیل، عدیل اور سبھی تک ریکارڈ تھے، اس نے شو کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے ریکارڈ ریڈ ہو کر اس فائل میں سے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس فائل میں کچھ ایسا ہو کہ یہاں پہ عاطف کے بعد اس کا جو نا وہ پھر کوئی ایج پڑی ہو، کوئی اور ریکارڈ پڑا ہو، ٹھیک ہے، ہر ایک کے بعد، تو پھر آپ کیا کریں گے، جسٹ اس کے لیے بھی آپ کو ایک اور ویریبل ڈکلیئر کرانا پڑے گا اس ٹائپ کا جو وہ ریکارڈ جو ہے وہ اٹھائے گا ادھر سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے ریکارڈ ایج بھی سب کے آگے انپٹ کروا دی، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں گا، اگر آپ اس کو رن کریں گے نا تو یہ اس نے وہ ریکارڈ اٹھا دیے جو تمام جو نا وہ اس فائل میں پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔
اب اس نے وہ ایج والے بھی اٹھا لیے ہیں، ایج والے بھی اٹھا لیے ہیں، وہ کیوں اٹھائے ہیں؟ کیونکہ وہ سب کو ایز اے اسٹرنگ کنسیڈر کر رہا ہے، اسے نہیں پتا یہاں پہ فائل کے اندر نہیں اسے پتا کہ یہ ریکارڈ انٹیجر ہے یا اسٹرنگ ہے یا کیا ہے، وہ تو ہم جا کے کنسول پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فائل میں ویسا ریکارڈ پڑا، ہم نے وہاں پہ اس کو کیسا گیٹ کرنا ہے، لیکن یہاں سے سارے ریکارڈ ایز اے اسٹرنگ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس سارے ریکارڈز کو فیچ کر لیا یوزنگ اسٹرنگ، کہ وہ سارے ریکارڈ تب تک جو نا وہ اسٹرنگ میں آتے جائیں جب تک کہ فائل کا اینڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کا نیا نیم آیا، پھر اس نے ایج ہی اس نے گیٹ کر لی، پھر اس کا آؤٹ پٹ کرا دیا، پھر ساتھ ہی نیم ایج، جب تک کہ فائل کا اینڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ ریکارڈ اس نے ریڈ کرتا گیا، ٹھیک ہے؟ اب اگر ایک اور سینیریو آ جائے، فار ایگزامپل فائل میں اگر ایسے نمبر پڑے ہیں 3 4 5 6 7 8 9 اور 10، ٹھیک ہے؟ اب یہ نمبر پڑے ہیں، ٹھیک ہے، فائل میں سے، تو آپ نے ان نمبر کو ریڈ کرنا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ وہ انٹیجر ٹائپ کے ہیں تو آپ کیا کریں گے، انٹ نمبر ایک لے لیں اور اس نمبر کو ریڈ کرتے جائیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور اسے آؤٹ پٹ کروا دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہوگا، جب تک کہ فائل کا اینڈ نہیں ہو جاتا وہ نمبر ریڈ کرتا جائے گا اور انہیں آؤٹ پٹ کروا دے گا۔ اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس نے آؤٹ پٹ کروا دی، ٹھیک ہے؟ آپ لیٹر آن اگر آپ کے پاس ایرے ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایرے میں سٹور کروانا چاہتے ہیں تو کیا کریں، جسٹ سمپل ایرے ڈکلیئر کریں، 10 سائز کی ایرے ہے تو آپ ایرے ڈکلیئر کریں اور اس ایرے کے اندر آپ نے نمبر سٹور کروانا ہے تو آپ کیا کرتے جائیں، اس نمبر کو اس میں سٹور کرواتے جائیں اور ساتھ جو ہے نا وہ اس ایرے کے لیے کاؤنٹر یوز کر لے، ایرے آف آئی از اکول ٹو نم، اور آئی کو کیا کرتے جائیں، پلس پلس کرتے جائیں۔ اگر آپ نے ایرے یوز کی ہیں تو آپ یہ کام کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر لیٹر آن آپ جو نا وہ اس ایرے کو آؤٹ پٹ بھی کروا سکتے ہیں، آئی آپ یہاں پہ جے کر لیں کیونکہ ہمارے پاس آئی آلریڈی کاؤنٹر ہے، آئی ٹائم چل چکے ہیں تو ہم جے پلس پلس کر لیتے ہیں اور سی آؤٹ کروا لیتے ہیں ہم ایرے آف جے کو، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو آؤٹ پٹ کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 اس نے آؤٹ پٹ کروا دیے، وہ سارے ریکارڈ اس نے وہاں سے گیٹ کیے اور ان کو اس نے اور ارے میں سٹور کروا دیے اور پھر ہم نے اس ارے کو آؤٹ پٹ کروا دی۔ اگر آپ کو ایک کچھ ایسا سینیریو دے دیا جائے کہ آپ نے نمبر گیٹ کرنے ہیں اور ان کا سم فائنڈ کرنا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمپل کیا کریں گے، ایک ویریبل ڈکلیئر کروا دیں گے دیٹ از سم اکول ٹو 0، اور پھر آپ کیا کرتے جائیں گے، جو نمبر آپ کو ملتا جائے گا آپ اس کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور وہ آپ کا سم جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کیا کریں گے، لوپ سے باہر آ کے جب سم اینڈ، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو آؤٹ پٹ کرواتا ہوں تو یہ میرے پاس 55 شو ہو گیا، پہلے 10 نمبر کا سم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ میکسیمم کے لیے